قریب کھڑے دیکھتے تھے، آپ کچھ ان کی نظر سے بیان فرمائیں کہ جب ارزق کے بیٹوں کو بھی جہنم واصل کر دیا، اور جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ پھر اکٹھے حملہ شروع ہو گیا، تو امام حسین علیہ السلام کو کیا نظر آتا تھا کہ برق سی لپکتی ہے؟ جی، حضرت امام حسین علیہ السلام جب سے حضرت قاسم میدان میں اترے تھے علیہ السلام، تب سے آپ کی نگاہیں حضرت قاسم کو دیکھ رہی ہیں۔ بالکل، یہ آپ کی محبت تھی، اور آپ کے جتنے بھی اوصاف تھے نا وہ سارے حضرت قاسم میں موجود تھے، کیونکہ آپ جب راتوں کو اٹھ کر بالکل بلکہ آپ کے اندر جو سخاوت تھی نا حضرت امام حسین علیہ السلام کی، جب راتوں کو اٹھ کر جو غریب و یتیموں کے لفافے بھر کے لے کے جاتے تھے، تو آپ بھی ان کے ساتھ گلیوں میں اسی طرح جایا کرتے تھے جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام، اور ان کے ساتھ، اور کبھی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کبھی بھی علی اکبر کو یا کسی بھی اپنے ساتھی کو کہیں لے کر گئے ہیں تو ان میں حضرت قاسم جو ہے وہ موجود رہے، یعنی محبت اس پہلو کی تھی۔ اب تاریخ میں مورخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب رخصت کرنے لگے ہیں اس نوجوان کو، اس بہادر کو، اس شجاعت کے اور ضرب حیدری رکھنے والے کو، حیدر قرار کے اس پوتے کو، تو تب آپ کو گھبراہٹ، میرے بھائی کی نشانی ہے، کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو گئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ قاسم تو اس میدان میں نہ جا، مجھے جب اپنے بھائی حسن کی یاد ستاتی ہے، تو میں تجھے دیکھ اپنے نانا کی یاد ستاتی ہے تو میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اور وہ جو تشنگی ان کی یاد کی ہے اس کو کم کر لیتا ہوں۔ اور بالکل تو جب آپ نہیں ان کو بھیجنا چاہ رہے، لیکن چونکہ ادھر سے انہوں نے اپنے بابا جان سے جو عہد تھا، مصیبت آ چکی تھی بڑی، اور لکھا ہوا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی میرے بھائی حسین کو تو وہاں پہ رکنا نا، یہاں پہ رک کے میں ام فروا کا وہ سین عائشہ ضرور سنانا چاہوں گی، آج کی مائیں وہاں سے سیکھ لیں کہ جب دین حق کی بات آتی ہے، اس کے لڑنے کے لیے ایمان کی بات آتی ہے، تو آپ کیا کرتی؟ آپ چونکہ اصرار کر رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، تو آپ بار بار بے چینی سے پوچھتے تھے مانے امام؟ سوال یہ کرتی تھی کہ کیا مانے، یعنی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جان سے قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ اور جب آپ میدان جنگ میں چلے گئے تو جس طرف جاتے تھے دھول اڑتی سے پتہ چلتا تھا کہ قاسم ادھر ہے، اور برق سی لپکتی تھی، اور آپ نے بڑی جرأت و شجاعت کے ساتھ آپ 3 مرتبہ حضرت امام حسین کی طرف پلٹ کر بھی آئے تھے، اور آ کر کہتے تھے کہ 2 بوند کہیں پانی مجھے مل جائے تو میں ان کفار کا جو ہے وہ یہیں پہ نام و نشان مٹا دوں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی زبان مبارک جیسے علی اکبر کو دی چوسنے کے لیے، ویسے ہی حضرت قاسم علیہ السلام کو بھی عطا کر دی، تو آپ اس کو پی کے سیراب کرتے تھے۔ آپ میدان میں اترتے تھے تو آپ کی تلوار سے کفار وہ منافقین جو ہیں وہ سارے کے سارے قتل ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، جہنم کی طرف آپ ان کو دھکیل دیتے تھے۔ لیکن جب آپ کا وقت قریب آیا نا، تو اس وقتوں میں حضرت امام حسین کی نظر آپ پر تھی، اور جس طرح انہوں نے گھیرا ڈالا تھا نا آپ کو، اور آپ کے جسم اقدس کو جس طرح پامال کیا تھا، تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ ابھی زندہ تھے جب آپ پر گھوڑے دہرائے گئے، اور آپ کے سینے پر گھوڑوں کو دہرایا گیا۔ عائشہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ دشمنی ان سے نہیں، میرے حضور علیہ السلام بے شک انہی سے تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے دی، جس نے حسن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو وہ حسن کے جگر کا ٹکڑا تھا، حسن کے جسم کا حصہ تھا کہ جس کو پامال کیا جا رہا تھا، اہل بیت اطہار کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کی جا رہی تھی وہاں پہ۔ اور کیا تھا وہاں پہ؟ صرف ایک کیا بیعت کی وجہ سے اس طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں؟ حضرت امام حسین کی دشمنی میں چھوٹے معصوم بچوں کو، علی اصغر جیسے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو جب حضرت قاسم کو، جب آپ کی شہادت کا وقت آ گیا اور آپ پر جو نیزہ برسا دیا گیا اور گھوڑے جو ہے آپ پر دوڑا دیے گئے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام جس تیزی کے ساتھ گئے، پوری مورخ لکھتا ہے کربلا کے واقعہ میں کہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ کسی بھی اٹھانے کے لیے نہیں گئے، آپ نے جا کر ماتھا حضرت سیدنا قاسم جو تھے وہ نشانی تھے ان کے پیارے